السلام علیکم. کاشانِ بصیرت کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے. جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے انقلاب مہدی اجل اللہ تعالی فرجک. اس کے مصنف ہیں اس دور کے عالم فلاسفر محترم آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور مترجم ہیں سید محمد حسن عسکری. ہم جس صفحے سے آج کی اس نشست کا آغاز کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 163 یعنی 163. گویا جہاں پہ پچھلی ریکارڈنگ کا اختتام کیا تھا وہیں سے اس ریکارڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو عنوان موجود ہے وہ ہے مہدی کے متعلق احادیث کے مخالفوں کی منطق. تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ بحث میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی تھوڑے سے سنیوں نے حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجک کے متعلق احادیث کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے. ان میں سے ایک مشہور مورخ ابن خلدون ہے اور دوسرے مصر کے معاصر دانشور احمد امین ہیں. اگرچہ مسلمان دانشوروں کی ایک بہت بڑی اکثریت نے ان کے نظریات کو رد کر دیا ہے، اس کے باوجود بہرحال اس سلسلے میں ان لوگوں کے نظریات کو بھی سننا ضروری ہے. ان لوگوں کے تمام اعتراضات کو درجے ذیل 5 نکات میں سمویا جا سکتا ہے. نمبر 1، حضرت مہدی کے متعلق احادیث کی اسناد معتبر نہیں ہیں. نمبر 2، یہ روایتیں عقل کے خلاف ہیں. نمبر 3، ان روایات کا وجود اسلامی معاشرے میں سستی اور کاہلی کا سبب بن جائے گا. نمبر 4، مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں نے ان روایات سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. نمبر 5، یہ حدیث شیعوں کے حق میں ہیں اور ان کے عقائد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اس کے بعد عنوان آ رہا ہے مخالفوں کی منطق کی کمزوری. ان اعتراضات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجک کے متعلق احادیث کی مخالفت کا ایک ظاہری چہرہ ہے، اور وہ ان کے خیال میں ان روایات کی سند کا ضعیف ہونا ہے جو اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں، یا ان کی دلالت کی کمزوری ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک حقیقی اور اصلی چہرہ بھی ہے جو اس ظاہری چہرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور جس کا سبب ایک خاص قسم کا مذہبی تعصب اور کچھ بلا وجہ کی مصلحت اندیشیاں ہیں. بہرکیف مخالفین کی منطق ہر میدان میں کاملاً پھسی ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، حضرت مہدی کے متعلق احادیث کو شیعوں کے علاوہ بہت سے مشہور اور جید سنی محدثین نے بھی اپنی معتبر ترین کتابوں میں نقل کیا ہے، اور سنی علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے ان احادیث کے متواتر ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے. اس لیے ایسی صورت میں ہر ایک روایت کی سند کے سلسلے میں چھان بین کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ ان کی شہرت اور تواتر ہمیں ان کی اسناد کے بارے میں تحقیق کرنے سے بے نیاز کر دیتی ہے. گویا اس لحاظ سے یہ احادیث ان تمام معیاروں پر پوری اترتی ہیں جو احادیث کو پرکھنے کے لیے معین ہیں، اور ان تمام معیاروں کے اعتبار سے یہ احادیث کاملاً قطعی ہیں. اس کے علاوہ ان احادیث کے درمیان صحیح اور معتبر احادیث بھی ہیں، اور خود سنی محدثوں نے بھی ان کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا ہے. تعجب تو یہ ہے کہ خود ابن خلدون بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں کئی صفحے حضرت مہدی کے متعلق احادیث کے ذکر سے بھر دیے ہیں، اور جتنا اس سے ممکن تھا ان روایات کو اسناد کے بارے میں شک و تردید کے اظہار کے سلسلے میں
اس نے مقدور بھر کوششوں میں کمی نہیں کی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے، یہ عربی میں تحریر ہے جس میں اعراب نہیں ہیں، تو میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ یہ تمام وہ حدیثیں ہیں جس کو حدیث کے پیشواؤں نے مہدی اور آخری زمانے میں ان کے ظہور کے بارے میں نقل کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا، چند روایتوں کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی روایت تنقید سے محفوظ نہیں رہ سکی ہے۔ اس طرح اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کم از کم چند روایتیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، ان پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ احادیث فقط اتنی ہی نہیں ہیں جتنی اس نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ اسی لیے بعض سنی دانشوروں نے ابن خلدون کو جواب دینے، احادیث مہدی کے تواتر کو ثابت کرنے، نیز اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اس سلسلے کی احادیث کی تعداد فقط انہی احادیث میں منحصر نہیں ہے جنہیں ابن خلدون نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، تفصیلی کتابیں لکھی ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے۔ اس لیے بعض اسناد کو ضعیف قرار دے کر ان احادیث کا انکار کرنا بالکل بے بنیاد سی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ ان احادیث میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو عقل کے خلاف ہو، جس کی بنا پر ہم ان احادیث کے منکر ہو جائیں۔ بعض روایات کے مضامین میں چاہے جس قدر خلاف عقل و خلاف معمول نظر آتے ہوں، لیکن انبیاء ماسلف کے معجزوں سے زیادہ خلاف معمول نہیں ہے۔ اس لیے کسی بات کا بظاہر بعید یا خلاف معمول ہونا ان احادیث کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت مہدی کے متعلق احادیث ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں رکھتی ہیں کہ یا تو سب کو تسلیم کیا جائے یا سب کا انکار کر دیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان احادیث کے درمیان جو چیز قدر مسلم ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص کا ظہور، ایک عالمی اصلاحی انقلاب کا آنا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جن پر عقل کو اعتراض ہو، بلکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ باتیں عقلی دلیلوں کے مطابق ہیں۔ اور علائم ظہور وغیرہ کے بارے میں بعض احادیث کے مفاہیم بعید معلوم ہوتے ہیں اور وہ سند کے اعتبار سے بھی قابل اعتماد نہ ہوں تو آپ ان روایات کو قبول نہ کریں۔ لیکن ان چند روایات کو قبول نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ صحیح روایات کو بھی رد کر دیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بعض لوگوں نے احادیث کو ایک دوسرے سے تفکیک اور جدا کرنے کے اسلوب کو اس مقام پر کیوں کر نظر انداز کر دیا، جس کے سبب وہ اس قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہ احادیث کہتی ہیں کہ مادی تمدن انسانی معاشرے کی اصلاح سے عاجز ہے۔ ویتنام کے 25 سالہ جنگ ایک عجیب کسوٹی تھی۔ تمام مفکر حضرات اپنے نظریات کو اس کسوٹی پر پرکھ رہے ہیں، لیکن میں ایک مذہبی عالم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہ مادی مکاتب فکر کی ناتوانی اور عاجزی کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ ایمان کے بغیر تمام مادی وسائل بحران کو اور بھی بڑھانے کا سبب ہیں، جیسا کہ ہم دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اگر یہ احادیث شیعوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں تو یہ شیعوں کا گناہ ہے یا حدیث کا گناہ ہے۔ کیا حرج ہے کہ ایک حقیقت اس کے ذریعے اور بھی زیادہ ظاہر ہو جائے؟ اس کے علاوہ اگرچہ یہ احادیث شیعوں کے عقائد کی حقانیت کو ثابت کرتی ہیں، اس کے باوجود ان احادیث کو قبول کرنا اور مذہب شیعہ کو مان لینا آپس میں لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان احادیث کو قبول کرنے کی صورت میں آپ مذہب شیعہ کو بھی
تسلیم کر لیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کو قبول کر لیا ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ شیعہ نہیں ہے۔ بہرحال غلط تعصبات کی بنا پر حقائق کو پامال نہیں کرنا چاہیے اور حقیقتوں کو قبول کرنے کی راہ میں تعصبات کو ہرگز رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ساتھ میرے کچھ اختلافات ہیں، اس نے مجھے بہت ہی مفید دوا دی ہے، لیکن میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں اس کو استعمال کر لوں اور صحت یاب ہو جاؤں تو یہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ وہ بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے۔ چوتھے یہ کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان حدیث سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کون سی ایسی حقیقت ہے جس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو؟ کیا دنیا میں نبوت یا الوہیت یا دوسرے روحانی منصوبے کے جھوٹے دعوے داروں کی تعداد کم ہے؟ کیا دنیا میں جعلی اور جھوٹے ادیان کم پائے جاتے ہیں؟ تو کیا صرف اس جرم کی بنا پر ان حقائق سے دستبردار ہو جایا جائے کہ ان سے مجرموں نے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں، اور صرف اتنی سی بات پر ہم انبیاء کی نبوت اور خدا پرستی کے منکر ہو جائیں؟ کیا دنیا میں مختلف مادی طاقتوں سے کم ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے؟ تو کیا ان تمام چیزوں کو صرف اس جرم میں کہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے؟ یہ کیسی منطق ہے؟ 12ویں صدی میں تقریباً 12 آدمیوں نے مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنا پیرو بھی بنا لیا، اور یہی ایک ایسی خونریز جنگ کا سبب بنا جس کی بنا پر ایک بہت بڑی تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ حوالہ اس کا قاموس مقدس صفحہ 818۔ کیا یہ باتیں اس بات کا سبب بن سکتی ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے بالکل نظر انداز کر دیں کہ ان کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے؟ 5ویں یہ کہ جیسا کہ انتظار کی بحث میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے کہ ظہور مہدی پر ایمان ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس عقیدے کی حقیقت کو درک کر لیا ہے، نہ صرف یہ کہ کاہلی اور سستی کا سبب نہیں ہے، بلکہ زندگی کے شدید حادثات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت دلاتا ہے، نیز مشکلات کے ختم ہو جانے اور کامیابی کی امید فراہم کرتا ہے۔ جس طرح سے خداوند عالم اور اس کی بے کراں قدرت پر ایمان انسان کو مشکلات کے مقابلے میں انسان کو ایک مطمئن پناہ گاہ فراہم کرتا ہے، اسی طرح ظہور مہدی پر اعتقاد بھی یہی اثر رکھتا ہے۔ اصولی طور پر ظہور مہدی کا انتظار تحرک اور سماج کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اس ظہور کے صحیح معنی کو نہ سمجھتے ہوئے سست اور کاہل ہو جائیں، ذمہ داریوں سے جان چرائیں، تو یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے کہ وہ اس عقیدے کو اچھی طرح نہ سمجھ سکے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے خداوند عالم اور کائنات میں اس کی بے کرا قدرت پر اعتقاد کے مسئلے میں بھی بعض جاہل لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان بے بنیاد بہانوں کی بنا پر ایک مسلم ثبوت حقیقت سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 170 پہ، جہاں پہ نیا باب یا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے مہدی علیہ السلام اور شیعہ کتب حدیث۔ یہاں پہ یہ عنوان لکھا ہوا ہے اور صفحہ 171 سے اس کی تفصیلات تحریر کی گئی ہیں۔ شیعہ حضرات کے نزدیک مہدی نامی ایک عالمی مسئلے کے ظہور پر ایمان دوسرے مذاہب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر سنیوں نے اس کو ایک مسلم الثبوت فرعی مسئلے کے طور پر قبول کیا ہے تو شیعہ اس کو اصول دین میں سے جانتے ہیں، اور ان کے 12 اماموں کا سلسلہ آپ ہی پر ختم ہوتا ہے، نیز ان کے نزدیک آپ ہی خاتم الاوصیاء ہیں۔
اسلامی مسائل میں تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جو روایات اہل سنت کے ذرائع سے نقل ہوئی ہیں ان کی تعداد تخمیناً 200 ہیں، حالانکہ اسی موضوع سے متعلق جو روایتیں شیعہ ذرائع کی نقل کی ہیں ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس عظیم عالمی مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنے والی روایتیں اگر سنیوں کے نزدیک متواتر مانی جاتی ہیں تو شیعہ اس کو ضروریات مذہب میں شمار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء شیعہ نے اسی موضوع پر سنی دانشوروں سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ اکثر مصنفین کی کوشش صرف یہی رہی ہے کہ روایات کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے چند مسئلوں کے علاوہ بقیہ مسائل کو تجزیہ و تحلیل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور شاید ان کے زمانے میں اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی ہوگی، لیکن انہوں نے ان روایات کو اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ محنت سے کام لیا اور زحمت برداشت کی ہے۔ اس موضوع پر اس اسلوب سے جو کتابیں تحریر ہوئی ہیں ان میں جو کتابیں سب سے جامع اور بہتر ہیں ان کی تعداد 3 ہے، اور انہیں معاصر علماء نے تالیف کیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 المہدی از فقیہ بزرگوار سید صدر الدین صدر، اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2 البرہان علی وجود صاحب زمان از عالم مجاہد مرحوم سید محسن الامین۔ نمبر 3 منتخب العصر فی احوال الامام الثانی عشر، تالیف حجت الاسلام لطف اللہ صافی صاحب نے یہ کتاب آیت اللہ برجردی مرحوم کی رہنمائی اور تشویق سے لکھی ہے، اور یہ کتاب نوید امن و امان کے نام سے فارسی زبان میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ ان کتابوں کے ماخذ اور سرچشمے قدیم علماء شیعہ اور اہل سنت کی وہ بے شمار کتابیں ہیں جو اسی موضوع پر تالیف ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں ان کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے جن میں دوسرے مسائل کے ضمن میں اس موضوع پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ کیونکہ اس موضوع پر تمام روایات کا بیان ہماری اس کتاب کی حدود سے باہر ہے، لہٰذا ہم کتاب منتخب العصر کی کچھ فصلوں کو فہرست کے طور پر نقل کر رہے ہیں۔ نیز آئندہ فصلوں میں ہم موقع اور محل کی مناسبت سے اس سلسلے کی بعض احادیث پر بحث و گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 اس کتاب کی پہلی فصل میں ان احادیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو 12 اماموں کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں۔ اس فصل میں سنیوں اور شیعوں کے مشہور ماخذ سے 271 احادیث نقل کی گئی ہیں، جن میں سے بعض امام کے عنوان سے ہیں اور بعض خلیفہ اور بعض امیر یا اسی کے مانند دوسری تعبیرات کے عنوان سے۔ یہ احادیث شیعوں اور سنیوں کے بہت ہی اہم ماخذ میں موجود ہیں۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق اس قسم کی روایات کی تفسیر بہت واضح ہے، لیکن اہل سنت حضرات چونکہ ایک طرف اپنے اصلی ماخذ میں ان احادیث کے وجود سے انکار نہیں کرتے، دوسری طرف وہ 12 اماموں کے بارے میں شیعوں کے عقیدے کو بھی نہیں مانتے، اس لیے وہ ان احادیث کے معنی بیان کرتے وقت ایک عجیب پریشانی میں پھنس گئے ہیں۔ چنانچہ وہ بعض اوقات پہلے 4 خلفاء کو اصل اور محور قرار دیتے ہیں اور پھر اس میں بعد کے 8 خلفاء کا اضافہ کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ خلفاء کو ترتیب کے ساتھ ان عمراء اور سچے ائمہ سے حساب کرنا چاہیں جن کا پیغمبر نے وعدہ کیا ہے تو جس قدر چاہے چشم پوشی اور اغماس سے کام لیں، پھر بھی یزید اور اس کے بعد آنے والے بنی امیہ کے دوسرے حکام کو اس زمرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ یہ چاہیں کہ ان حکمرانوں میں جو ذرا کچھ بہتر تھے ان کو چن لیا جائے اور اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ خلفاء بنی امیہ اور خلفاء بنی عباس کے منصوبے ایک ہی جیسے تھے،
تو اس انتخاب کے لیے کوئی ضابطہ اور معیار ہاتھ نہ آ سکے گا۔ اس کے علاوہ اس طرح یہ 12 کڑیاں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان زمانی اعتبار سے فاصلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ خود ایک مشکل مسئلہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس سلسلے میں ان کی کوئی معین رائے نہیں ہے، بلکہ وہ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ ان 12 اماموں میں سے 4 تو وہی پہلے والے خلفاء ہیں، اور بعد میں ان میں 8 اور ایسے خلفاء کا اضافہ ہوگا جن کی آخری کڑی مہدی ہیں۔ لیکن اس طرح پیغمبر کے سچے خلفاء کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے گا، اور یہ فاصلہ ان روایات کے برخلاف ہے۔ نمبر 2، اسی کتاب کی دوسری فصل میں ان روایات کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد اماموں کی تعداد بنی اسرائیل کے نقیبوں اور اسباط کی تعداد کے مطابق ہے، اور قرآن مجید میں ان کی تعداد کو 12 بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں فرقے کی کتابوں سے یہ 40 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ یوں در حقیقت یہ فصل گزشتہ بحث کی تکمیل کرتی ہے۔ نمبر 3، اس کتاب کی تیسری فصل میں ان روایات کا ذکر کیا گیا ہے جو صراحت کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ ائمہ کی تعداد 12 ہے، جن میں پہلے امام حضرت علی ہیں، ان کی تعداد 133 ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد والی فصل میں دونوں فرقے کے ماخذ سے ایسی روایات نقل کی گئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 12 اماموں میں پہلے امام حضرت علی ہیں اور آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ اس فصل کی احادیث کی تعداد 91 ہے۔ نمبر 5، اس کے بعد والی فصل میں کچھ ایسی حدیثیں نقل کی گئی ہیں جن میں بہت ہی صراحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ امام 12 ہیں، اور ان میں سے 9 امام حضرت امام حسین بن علی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس فصل میں احادیث کی تعداد 139 ہے۔ نمبر 6، ایک اور فصل میں ایسی روایتوں سے بحث کی گئی ہے جو اس بات کی تصریح کے علاوہ کہ اماموں کی تعداد 12 ہے اور 9 امام حسین کی نسل سے ہیں، یہ جملہ بھی نظر آتا ہے تاسعہم قائمہم، ان کا 9واں یعنی نسل حسین کے 9ویں امام ان کا قائم ہے، اور اس فصل میں 107 حدیثیں موجود ہیں۔ نمبر 7، ایک اور فصل میں ایسی احادیث کو بیان کیا گیا ہے جن میں ہر ایک امام کو اس کے نام سے مشخص کر دیا گیا ہے۔ ان میں بعض حدیثیں سنیوں کے ماخذ سے بھی نقل ہوئی ہیں، لیکن اکثر احادیث شیعہ ماخذ سے اکٹھا کی گئی ہیں۔ اس فصل میں موجود احادیث کی تعداد 50 ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی دوسری فصلوں میں حضرت مہدی کی جسمانی اور نفسیاتی خصوصیات، ظہور کی نشانیاں، آپ کی حکومت اور عالمی انقلاب کی کیفیت، نیز انقلاب عظیم سے متعلق دوسرے عظیم موضوعات کے بارے میں بے شمار روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر ان تمام احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عظیم عالمی مصلح مہدی موعود میں حسب ذیل صفات پائی جاتی ہیں۔ الف، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ کی نسل سے ہیں۔ ب، وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جیم، وہ پیغمبر کے بعد 12ویں امام ہیں۔ دال، وہ حسن بن علی العسکری کے فرزند ہیں۔ ہے، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ واو، عالمی حکومت ان کے قبضے میں ہوگی۔ زے، وہ سامراج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مستضعفوں کو غلامی سے آزادی اور نجات دلائیں گے، نیز جنگوں کا خاتمہ کر کے ان کی جگہ صلح و صفا اور امن و امان برقرار کر دیں گے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، ان روایات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ کتاب تالیف کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس موضوع پر مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان میں سے بعض کتابوں کا تذکرہ بھی کیا جا چکا ہے، اس لیے ہم یہاں ان روایات کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ فقط آئندہ بحثوں کے ضمن میں
اپنی گفتگو کی تکمیل یا اس کے استدلال کے لیے ضرورت کے مطابق اور موضوع کی مناسبت سے ان میں سے کچھ کا حوالہ دیں گے۔ ان مباحث میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ غالباً علماء نے روایات کو نقل کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے، اور بہت ہی کم لوگوں نے اس بات کی زحمت گوارا فرمائی ہے کہ ان کا تجزیہ و تحلیل بھی کریں۔ اس کتاب میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر عقلی دلائل کی روشنی میں بحث کی جائے اور نقلی دلائل و روایات کا بھی تجزیہ و تحلیل کیا جائے۔ یہاں پہ یہ عنوان، یہ چیپٹر، یہ باب تمام ہوتا ہے، اور اس صفحے کا نمبر تھا 176۔ اگلا صفحہ ہے 177، نیا باب ہے، نیا چیپٹر ہے، عنوان ہے انقلاب شروع ہونے کی نشانیاں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ریکارڈنگ ہم یہاں پہ تمام کریں گے تاکہ اگلی جو عنوان ہے یا اگلا جو باب ہے اس کو ہم بھرپور طریقے سے تسلسل کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اس لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔